موضوع الدرس فی احوال المحشر سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور ان کا رنگ ایسے ہوگا جیسے سرخ ہوتا ہے کل ادیم الاحمر، جیسے چمڑے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پگھل جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے کالدہان یوم تکون السماء کالمہل. اب اس کے بعد کی آیات مبارکہ ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو یہاں حرف فا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو یہ فا جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہے علماء قواعد کے نزدیک کہ الواو للجمع والفاء للتعقیب وثم للتراخی، کہ وا جو ہے یہ جمع پہ دلالت کرتی ہے، جاءنی زید و عمرو یعنی دونوں اکٹھے آ گئے. فبکرن اس کے بعد پھر بکر آیا، ثم خالد یعنی کافی دیر کے بعد پھر خالد ہے، ثم تراخی کے لیے. تو اب یہاں جو فا ہے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو یہاں بھی یہ تعقیب کے لیے ہے، اور یاد رکھو کبھی تعقیب زمانی ہوتی ہے اور کبھی تعقیب جو ہے وہ مکانی بھی ہوتی ہے. تو یہاں زمانی مراد ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور اس کے بعد قیامت قائم ہو گئی تو اب پھر اس کے بعد قیامت میں محشر میں آنے والوں سے اب کارروائی شروع ہو گئی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب دیکھیں نا دنیا میں کتنے ہزاروں سال گزر گئے، 1400 سال تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے نا، لیکن پوری دنیا کو تو تقریباً 6000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے.
تو کوئی آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اتنا مدت گزر گئی اور کہا گیا تھا کہ قیامت قریب ہے قریب ہے قریب ہے، قیامت قریب آ گئی، لیکن اتنے ہزاروں سال بیت گئے، تو شاید قیامت ہو جانے کے بعد بھی میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں پھر کتنے ہزار بعد تحقیق ہوگی، سوال جواب ہوگا، تو فا آ گیا کہ نہیں فوراً بس اب حساب کتاب شروع ہو۔ اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ تو اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، نامہ اعمال تقسیم ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنی چارج شیٹ وصول کر لے گا، اس کے بعد جو ہے سوال جواب وزن اعمال ہوگا، تو اتنا جلدی اللہ یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ گویا دوپہر کے آنے سے پہلے پہلے فیصلہ ختم، جنت والے جا کے جنت میں آرام کریں گے اور جہنم والے جہنم میں جا کے سزا لیں گے۔ تو اس لیے حرف تعقیب جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ بس فوراً فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان۔ اور یاد رکھیں یہاں کلام مضمر ہے، یہاں کلام مقدر ہے، مفسر ہے، تو معنی یہ ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان يسأل عن ذنبه۔ اس دن کسی انسانوں سے یا جنوں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، پس اس دن نہیں سوال ہوگا، لا يُسْأَلُ عن ذنبه، گناہ کے بارے میں انسانوں سے، ولا جان يسأل عن ذنبه، کلام مقدر ہے، اور نہ جنوں سے۔ اب لفظ آ گیا سوال کا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ۔ یاد رکھو کہ سوال جو ہے کئی معنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوال تو ہوتا ہے استعلام، یعنی معلوم کرنا بھی تم نے یہ کام کیا ہے، سوال ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے توبیخ اور زجر کے لیے، یعنی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تم نے یہ گناہ کیا۔ پہلا تھا استعلام، معلوم کرنا کہ بھی کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے، اور دوسرا ہے تقریر و توبیخ کے لیے، کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے سوال الموہبت والشفاعت، کہ سوال کیا جاتا ہے کہ معافی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، کہ رعایت ہو جائے۔ تو سوال کئی معنوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ سوال جو ہے وہ ایک معنی میں نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، کبھی سوال ہوتا ہے آدمی اپنی حاجت کا ذکر کرتا ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، ربنا انی اسکنت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ استغفر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام، یہ سوال ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی سوال کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب کافروں کو مت چھوڑ، مٹا دو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سوال۔ تو یوں سمجھو کہ کبھی سوال میں آدمی اپنی حاجت کو سامنے رکھ کے سوال کرتا ہے، یا اللہ میری پریشانی دور کر، یا اللہ میری بیماری دور کر، یا اللہ میری مشکلات دور فرما۔ تو یہ سوال، ایک سوال یہ ہے کہ بظاہر وہ سوال نہیں کر رہا، بات کو سمجھیں، بظاہر وہ سوال نہیں کر رہا ہے،
دعا نہیں کر رہا ہے، وہ تو ذکر کر رہا ہے. جیسے حضور پاک نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن سب سے افضل وظیفہ، افضل ذکر جو ہے میں نے کیا، اور یہی ذکر مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کیا ہے. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب بظاہر یہ ذکر ہے لیکن دعا ہے، اور سب سے افضل دعا ہے، کیونکہ اللہ کا بندوں کے ساتھ وعدہ ہے اپنی رحمت کے ساتھ کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اذا ذکرتمونی فی ملأ ذکرتکم فی ملأ خیر من ملئکم، اگر تم مجھے جماعت میں ذکر کرو گے تو میں تم سے زیادہ افضل جماعت ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم مجھے اکیلے یاد کرو گے ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں اکیلے ذکر کروں گا. تو یاد رکھیں وہاں مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ جب ہم کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اللہ فرمائے گے فلان فلان فلان، یہ نہیں. مانا یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا. تو وہ ذکر جو ہے وہ بھی سوال ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ بظاہر تو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تو سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں طواف سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ رہے، لیکن یہ سوال، یہ بھی سوال ہے، یہ بھی دعا ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ یہاں لفظ آیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. اس دن قیامت والے دن کسی مذنب سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لما اذنبتا، کیوں تم نے گناہ کیا یا یا نہیں کیا. ضرورت ہی نہیں ہے سوال کرنے کی، ہر چیز معلوم ہے، واضح ہے، موجود ہے، اور پہچاننا بھی موجود ہے، علامات بھی موجود ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اس دن مجرمین جو ہیں وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. یہاں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نبی مجرم کہاں ہیں، پھر مل گئے پتہ نہیں مجرم ہے بھی کہ نہیں ہے، وہاں پوچھنا نہیں پڑے گا. ان کی علامات واضح ہو جائیں گی کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ غدار ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے انبیاء کے نافرمان ہیں. یعرف المجرمون، مجرمون پہچانے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، سیما یاد رکھیں علامت. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کے پیارے صحابہ کے بارے میں ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے مدنی کے صحابہ کو پہچاننا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک نور ہے. حتیٰ کہ تابعین کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ جہاں کوئی صحابی بیٹھا ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں کے مجمع کے اندر اکیلا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کا نور ہوتا تھا. وہ منور چہرے ہوتے تھے، صحابی کی شان ہی نرالی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، کسی گلی سے، تو ان کو گانے کی آواز آئی کہ کوئی آدمی ہے وہ گا رہا ہے. وہ گانے والا جو تھا نا اس کا نام تھا زازان، بڑا مشہور گویہ تھا اور بڑی زبردست آواز تھی اس کی. حضرت عبداللہ بن مسعود لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آگے چلے گئے اور اپنے مقام پہ جب پہنچے تو آنسو بہ رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟
فرمایا آج میں راستے سے گزر رہا تھا کہ وہ زازان جو ہے نا وہ گا رہا تھا، اس کی آواز میں کتنا درد تھا، لوچ تھا، سوز تھا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ آواز جو ہے گانے کے بجائے قرآن پڑھنے والی ہوتی، کہ اگر اسی آواز میں یہ قرآن پڑھتا تو کیسے لوگوں کے دل میں اثر ہوتا۔ تو حضرت ابھی دعا مانگ رہے تھے، کسی بندے نے جا کے زازان کو بتلایا کہ بھی آج ایسا واقعہ ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، تیری آواز سنی، پھر رونے لگ گئے اور یہ کلمات فرمائے۔ انہوں نے کہا اچھا میرے لیے صحابی نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کہا۔ اٹھا سارے اپنے جو آلات تھے نا جی، وہ تمبور شمبور جو رکھے ہوئے سب کو توڑا، سیدھا دوڑ کے حضرت کی خدمت میں آیا کہ توبہ کرا دیں اور مجھے قرآن پڑھا۔ اور پھر وہ وقت کا ماشاءاللہ علامہ بنا۔ تو صحابی کا مقام جو ہے وہ تو اتنا بلند ہے کہ صحابہ تو پہچانے جاتے تھے، وہ دور سے نظر آتے تھے کہ ھذا الذی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جس کو حضور کی صحبت ہوئی ہے۔ تو سیما مانا علامت، سیما مانا ان کے چہرے کی پیشانی میں نور، کثرت سجود اور عبادت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں کو منور کر دیتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم تجربہ کرنا چاہو تو دو آدمیوں پہ نظر ڈالو، ایک بندہ جس کی رات میں تہجد ہے، عبادت ہے، نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس کے چہرے پہ بھی نظر ڈالو، اور ایک بندہ جس کی رات شراب میں، شباب میں، کباب میں گزری ہے، اس کے چہرے پہ بھی نظر ڈالو، اس کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کی رونق ہوگی، اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ کیوں؟ علامت ظاہر ہوتی ہے، اچھائی بھی ظاہر ہوتی ہے اور برائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بعض استاد مثال دیتے تھے نا کہ بعض لوگ حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو یہاں داغ بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب تیرے ظاہر جلد پر بھی داغ بن گئے ہیں تو اندر دل کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ جو مجرم کدھر ہے، نہیں نہیں، یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ اچھا وہ علامتیں کیا ہوں گی؟ یاد رکھو، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کیّن فی وجوہہم، ان کے چہروں کو جلایا جائے گا لوہے سے، جیسے قرآن پاک فرماتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میں نے سونا چاندی دیا اور پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ سونا چاندی گرم کر کے ان کے چہروں پہ، ان کے سینے پہ، ان کی پشت پہ، ان کی جانبین پہ داغ دو، ان کو پتہ لگے اور بتلاؤ کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم چھپاتے رہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعرف المجرمون بسیماہم اے کیّن فی جباہہم، ان کے چہروں پر یعنی جیسے کئی داغ دینے کی علامتیں ہوتی ہیں، آگ سے داغا جاتا ہے جانوروں کو، دیکھا نہیں جانور کو داغ دیتے ہیں، علامت لگاتے ہیں یہ فلاں قبیلے کا جانور ہے اور یہ فلاں قبیلے کا جانور، ایسے ان کے چہروں پہ داغ دیے ہوئے ہوں گے آگ سے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مجرمین کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، وجوہہم یومئذ مسودہ، قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو وہ اس چہروں کی سیاہی بتا رہی ہوگی کہ یہ جو ہے یہ مجرم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میرے بندوں کا دو حال ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم
الکفرۃ الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے سونا چمکتا ہے، ہنسنے والے ہوں گے، ان پہ چہروں پہ خوشی کے آثار ہوں گے، اور ان کے مقابلے پہ کافر مجرم مشرک کے چہرہ ایسا ہے ان پہ غبار ہوگا، سیاہی ہوگی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ اولئک هم الکفرۃ الفجر۔ جیسے تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے اللہ تبارک و تعالی روشن فرما دیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور دوسرے کافر وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو صاف پہچانے جائیں گے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ مجرم کہاں ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بالنواصی والاقدام۔ یاد رکھو اخذ یاخذ یؤخذ کبھی متعدی فی ذات ہی ہوتا ہے اور کبھی متعدی جو ہے بے حرف ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں خذھا ولا تخف، وہاں جو ہے متعدی فی نفس ہی ہے، اور کہیں با کے ساتھ بھی ہوتا ہے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ جیسے یہاں فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اب اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہے ان کو پکڑیں گے۔ نواسی یہ ہے ناسیہ، ناسیہ کہتے ہیں پہچانی، ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، تو یہ ناسیہ ہے اور یہ قدم ہے۔ اب فرشتے ان کو پکڑیں گے، یعنی یہاں سے بالوں سے پکڑ کے ان کو ایسے ملائیں گے کہ یہ بالوں سے پکڑ کے پاؤں کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو بالوں سے پکڑ کے الٹا کریں گے، یعنی کمر ٹوٹ جائے گی اور پیٹ ادھر نکل جائیں گے اور سر اور پاؤں ملا کے ان کو باندھ دیں گے۔ تو یعنی دو طریقے ہوں گے کہ یا تو ان کو آگے کی طرف سے باندھا جائے گا اور یا ان کو الٹا باندھا جائے گا، آگے باندھا جائے یا الٹا باندھا جائے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ ایسے گیند کی طرح باندھ دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اچھا، اسی طرح قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل آدمی کیسے چلے گا؟ پاؤں پر تو چلتا ہے نا، کہ سر سے جو اللہ پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر پہ بھی چلائے گا، وہ سر پہ بھی چلانے پہ قادر۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ اصل وجہ یہ ہوگی کہ بعض کو تو یوں پکڑا جائے گا اور بعض کو سر کے بل چلایا جائے گا اور بعض کو ایسے گھسیٹ کے فرشتے دھکا دیں گے، تو ایک فرشتے کے دھکا دینے سے 70,000 جہنمی جہنم میں جا کے گرے گا۔ وہ فرشتہ ہے نا، وہ یہ تو نہیں وہ عام آدمی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یاد رکھو کہ یہاں ایک اشکال بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ پاک مجرموں سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، علامتیں واضح ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، اِنَّهُمْ مسئولون، ان سب سے سوال ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے،
تو اب ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، اور دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ سب سے پوچھا جائے گا. تو بظاہر جو ہے یہ تعارض ہے، اور انہی متعارضات کو لے کر دشمن جو ہیں وہ اللہ کے قرآن پہ حملے کرتے ہیں. حالانکہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی آسان دن تو نہیں ہے. وہ دن تو ایسے ہوگا کہ الف سنۃ، جیسے ایک دن 1000 سال کے برابر. اسی طرح آتا ہے ایک دن 50,000 سال کے برابر. اور پھر قیامت کے اندر جو ہے وہ مواطن ہیں. ایک وقت ہے جب قبروں سے اٹھ رہے ہیں تو یہاں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور ایک وقت ہے کہ میدان حشر میں آ گئے ہیں، نامہ اعمال سب کو مل گئے ہیں، اب سوال جواب ہو رہا ہے. تو ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں سوال جواب نہیں ہوگا، اور ایک مقام ایسا ہوگا جہاں سوال جواب ہوگا. تو دونوں آیتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہیں. جیسے مثلا بیوی عائشہ نے، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں بیوی، بچے، اہل، اولاد اپنے والدین کو ملیں گے، پہچانیں گے، اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نہیں ملیں گے. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کب؟ نے کہا کہ جب نام عمل تقسیم ہو رہا ہوگا نا، اب سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی نفسی. اور جب پل صراط سے گزریں گے تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا کے میں پار اتر جاؤں. تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. وہ ایسا وقت ہوگا کہ نہ بیٹا بیٹے کو باپ کو پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا. تو وہ ایک وقت ہوگا کہ ایسی گھڑی ہوگی کہ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا اور نہ آدمی کو اولاد نفع دے گا. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کہے گا یا اللہ میری اولاد، اللہ فرمائے گا جنت میں ہے لیکن وہ تیرے درجے میں نہیں ہے، ان کے اعمال کم ہیں. کہے گا مولا بات تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم ٹھیک ہے، لیکن میں جو عمل کرتا تھا وہ میری اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا نا. تو اب اللہ حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، کہ ان کی اولاد کو بھی اونچا کر دو اور ماں باپ کے پاس ملا دو، کیونکہ جنت تو خوشی کا مقام ہے، راحت کا مقام ہے، تو یہ کیوں پریشان ہوں. تو وہاں اللہ پاک اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے چھٹکارا مل جائے گا کہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ کی آمد میں حکم دیں گے کہ تم اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو. تو وہ حافظ قرآن جو ہے اپنے خاندان کے 10 بندے الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے تھے، وہ کہہ گئے یا اللہ ان کو چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دے. تو اب وہاں تو قیامت میں مختلف مواطن ہیں، مختلف مقامات ہیں. ایک مقام پہ سوال ہے اور ایک مقام پہ سوال نہیں ہوگا. تو اس لیے دونوں آیتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پہ حق ہیں اور اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ آئے گی، پیغمبر اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے، اور ہمارے آقا آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی دیانت، صداقت اور رسالت پہ گواہی دیں گے. اور اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی بندے پہ گواہی دیں گے جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.
اور پھر بندہ کہے گا مولا یہ گواہ تو میری جنس سے بھی نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، ان کی گواہی پہ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہو۔ اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے ان کے مہروں پہ سیل لگا دو، مہر لگا دو، اور اللہ ان کے اعضاء کو حکم دیں گے، ہاتھوں کو حکم دیں گے، پاؤں کو حکم دیں گے، بولو بتاؤ تم نے کیا کیا جرم کیا دنیا میں۔ حتیٰ کہ چمڑا بول رہا ہے، ہاں وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اب وہ اپنے چمڑے کو مخاطب ہو کے حیرت سے دیکھیں گے اور کہیں گے تم بھی گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں ہماری کیا طاقت ہے، جس اللہ نے زبان کو بولنے پہ حکم دیا وہی اسی نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ تو یہ احوال مختلف ہیں، ایک جگہ گواہیاں ہوں گی، شہادات ہوں گی اور ان سے سوال و جواب ہوگا، ایک مقام پہ نامہ اعمال جو ہیں ان کا وزن ہوگا، ومن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی تولیں جو ہیں وہ خفیف پڑ گئیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ مواطن ہیں قیامت کے، اس لیے یہ تعارض نہیں ہے اور نہ اللہ کے قرآن میں کسی قسم کا تضاد ہے۔ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ھذہ جہنم التی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی۔ قیامت والے دن پھر ان مجرموں کو کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فرشتے ان کو کہیں گے اچھی طرح دیکھ لو جہنم کو، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ تم دنیا میں ہر بات کو جادو کہہ دیتے تھے، پیغمبر کی بات کو بھی جادو کہہ دیتے، اب دیکھ لو جہنم کہیں یہ جادو کی تو نہیں، اچھی طرح دیکھ لو، افسحر یہ جادو ہے حقیقت ہے۔ اب جب جہنم سامنے کھڑی ہو، اس لیے دوسری جگہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کے لیے اب جہنم کو ظاہر کر دیں گے، اور جہنم کے جوش کا یہ عالم ہوگا تَكَادُ تَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسے معلوم ہوگا کہ جہنم پھٹ جائے گی غصے سے کہ یا اللہ ڈالو ان مشرکوں کو میرے اندر۔ تکاد تتمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ اب جناب فرشتے پوچھیں گے کہ بدبختو کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے جی آئے تھے، کہیں گے جی آئے تھے، لیکن ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا نا، ہم نے تو ان کی بات ہی نہیں مانی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُبُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب جب چلا چلا کے مار مار کے فرشتے لائیں گے جہنم کی طرف مشرکین کو اور جہنم میں ڈالیں گے، تو جہنم کے خزانہ جو ہیں، جہنم پہ داروغہ جو ہیں پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، اور ظالمو کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہاری جنس سے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟
اللہ کے پیغمبر نہیں آئے؟ انہوں نے تم پہ آ کے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہیں گے جی آئے تھے اور قرآن بھی پڑھا تھا، ہمیں انہوں نے حق اور باطل کا ابتدیات بھی سکھایا تھا، بس کیا کریں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، بس اللہ کا لکھا جو ہے وہ تو پورا ہونا تھا نا، ہمارے مقدر میں ہے جو جہنم۔ یہ ہر مجرم اسی طرح کہتا ہے، جب جرم ہو جائے آدمی اس کو کہنا بھی کیوں تم نے، وہ کہہ یار تقدیر کا لکھا ہے نا بابا، اللہ نے جو لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے تجھے عقل نہیں دی تھی، اللہ نے تمہیں فہم نہیں دی تھی، اللہ نے تجھے سوچ نہیں دی تھی، اللہ نے تمہیں ہوا سے خمس نہیں دیے تھے، اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے۔ تو اس لیے اب کہیں گے کہ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب حکم دیں گے پھر جاؤ جہنم میں داخل ہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے قرآن یہاں بھی کہتا ہے، اللہ کے فرشتے کہیں گے ان ظالموں کو، ان مجرموں کو جب وہ جہنم پہ آئیں گے، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ اب قرآن کہتا ہے وہ کبھی ادھر جائیں گے جہیم میں اور کبھی حمیم میں جائیں گے۔ یاد رکھو یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، یعنی جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، پیاس لگے گی، یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، جب وہ پانی مانگیں گے تو اللہ حکم دیں گے پلاؤ ان کو پانی۔ وہ پانی کیسے پلائیں گے، وہ پانی کیا ہوگا، وہ ان مجرموں کی پیپ جمع ہو کے حوض بھرے ہوئے ہوں گے، اب آئیں گے، لیکن چونکہ وہ جہنم کی آگ کی پیاس ہے، فشاربون شرب الہیم، اور ٹوٹ پڑیں گے، اسی کو بھی پیئیں گے۔ دیکھو نا آدمی جب پیاس ہو نا پھر سمندر کا پانی بھی پی جاتا ہے، چاہے کڑوا ہو چاہے کچھ، تو وہاں تو پھر جہنم کی آگ ہے نا۔ حمیم مانا گرم، اور آن کہتے ہیں انتہائی گرم، یعنی آخری حد پہ پہنچا ہوا پانی، وہ پانی، اور وہ پانی بھی کیا ہوگا، وہ پیپ ہوگی، وہ ان کو اسی جہنمیوں کے اعضاء اور ان کے زخموں کی دھون ہوگی، وہ جمع کر کے کہیں گے پیو۔ اچھا وہاں جائیں گے، پھر وہاں لائے جائیں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر وہاں جائیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یعنی جو دنیا میں تم انکار کرتے تھے اب کیسے چکر لگا کے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یاد رکھیں یہ نعمت ہے تو عذاب، عذاب کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پہلے تو ذرا عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ نعمت کیسے ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں یاد رکھو دشمن کو سزا ہو تو یہ نعمت ہے۔ دیکھو نا کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو، کوئی تمہارے بھائی کا قاتل ہو، کوئی تمہاری اولاد کا قاتل ہو، پھر اس کو پھانسی پہ لٹکائے، اس کے وارث رو رہے ہوتے ہیں، ان کے وارث خوش ہو رہے ہیں، اچھا پہنچ گیا نا انجام، وہ ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، تم نے بھی تو ہمیں رلایا تھا نا، آج تیرا خاندان بھی تو رو رہا ہے۔ تو دشمن کو سزا ملنا جو ہے یہ بھی تو انعام ہے نا، مجرم کو جرم کی سزا نہ ملے یہ تو عذاب ہے، مجرم کو جرم کی سزا ملنا جو ہے انعام ہے، اس کو سزا ملے گی تو امن قائم ہوگا نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اور بعض علماء فرماتی ہیں یہ اس وجہ سے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے قیامت ہوگی، جہنم ہوگی، مجرموں کا یہ حشر ہوگا، تاکہ ہم ڈر کے وہ کام نہ کریں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں، سب کچھ سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کسی میت کا جنازہ 2 دفعہ پڑھا جائے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے
ایک بوڑھی عورت تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے صفائی کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی، تو مسجد کی خدمت کرتی، وہ حضور کو نظر نہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ بی بی وہ بڑھیا نہیں نظر آ رہی۔ نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے بیچاری۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر موت آ جائے اس کو تو فاذنونی، مجھے خبر کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بیچاری بوڑھی عورت جو تھی وہ رات کو مر گئی، اور شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو نہ رکھو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ یہ جو ہمارے ہاں جاہل دو دو دن، او جی اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کا بھائی آ رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہے، بالکل جرم ہے، ناجائز ہے اور گناہ۔ بس فوت ہو گیا، آپ کو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ تو صحابہ نے بھی یہ غور کیا کہ بھئی اب رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، حضور پاک سوئے ہوئے ہوں گے، اب ہم آپ کو جگائیں تو ہم جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں۔ تو جو وہاں قریب تھے صحابہ، ان سب نے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ پڑھا اور جا کے دفن کر دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی اس بی بی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو بیچاری فوت ہو گیا۔ میں اللہ اعظم تمونی، تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں دلونی اعلیٰ قبر ہی، چلو میرے ساتھ قبرستان، اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آئے اور آ کے جنازہ پڑھا۔ تو ایک جنازہ تو صحابہ پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی حضور پاک نے دوسرا جنازہ پڑھا۔ اب بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ مثلا میت پہ جنازہ حرم میں ہو گیا، لیکن وہ جنت المعلیٰ چل پڑے۔ بعض رشتہ دار جو ہیں وہ بعد میں پہنچے ہیں، وہ عین ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو اب کیا ہے وہ وہاں قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتے۔ تو لہذا اگر 2 دفعہ جنازہ پڑھا جائے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 روپیہ جو ہے وہ بیت اللہ میں دوں گا۔ اب وہ کیا کرے، کیا مشکل ہو گئی؟ بالکل ٹھیک ہے، تو بیت اللہ میں جو غریب ہے مسکین ہے ان کو دے دو، تم نے بیت اللہ کو دے دیا، ورنہ بیت اللہ کے کمرے کو یا مکان کو دو گے؟ ہمیشہ قاعدہ یہی ہوتا ہے، بیت اللہ کو دوں گا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں دوں گا، وہاں جو لوگ ہیں ان پہ خرچ ہوگا۔ قرآن پاک لے کے حرم میں رکھ دیں، کوئی حدیث کی کتاب لے کے حرم میں رکھ دیں۔ اسی لیے جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان اب تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تمہارے بیٹے نے چوری کی، پکڑا گیا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ بستی سے پوچھیں۔ اب بستی سے تھوڑا پوچھا جاتا ہے، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بستی میں جو رہنے والے ہیں ان سے پوچھ لو ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا بیت اللہ میں دوں گا تو معنی یہ ہے کہ بیت اللہ میں جو چیز خرچ ہوگی گویا آپ نے بیت اللہ میں دی، کسی مسکین کو دے دو، یا اس کے بعد حرم کے خادموں کو دے دو، یا اللہ کی کتاب لے کر یا حدیث مبارک کی کتاب لے کے حرم میں رکھ دو، یا کوئی اچھا مصلی لے کے حرم میں بچھا دو، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ریاض سے حج کے لیے آیا تھا، اس نے سارے ارکان پورے کیے، قربانی جو حج کی تھی اس نے اسکان بن لادن کے کیمپ میں دی۔ میرا بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ اسکان کیمپ جو ہے حدود حرم کے اندر ہے یا باہر ہے۔ اگر وہ حدود حرم کے اندر ہے تمہاری قربانی ٹھیک ہے، اگر وہ حدود حرم کے باہر ہے تو تمہاری حج کی بکری ادا ہی نہیں ہوئی۔ اب 2 تمہیں دینی پڑے گی، ایک حج کی بکری اور ایک دم جرمانے کی۔ اب یہ تم وہاں جا کے پوچھ لو
وہاں جو لوگ رہتے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ، یہ منطقہ، یہ جگہ حدود حرم کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اگر باہر ہے تو قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی حج کی جو ہے اس کو اپنے مقام پہ پہنچاؤ۔ کہتے جی کہ کبھی آتا ہے 50,000 سال قیامت کا دن اور کبھی آتا ہے 1000 سال۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کیفیات ہیں، ہر آدمی کی کیفیت مختلف ہوگی، یعنی بعض کافروں پر تو ایسے بھاری ہوگا جیسے 1000، بعض اس سے جو زیادہ کافر ہیں اور جن پہ اور زیادہ عذاب ہے ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ جیسے دیکھو نا جی کہ آدمی کو خوشی چھٹی کی دن ہو نا، آپ کو کسی کو 1 مہینہ چھٹی، کسی کو 2 مہینے چھٹی، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے 2 دن گزر گئے، اور کام کے دن ہوں اور محنت اور مشقت کے بیماری کے تو دن گزرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے مومنوں کے لیے تو ایسے ہوگا نا کہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے، لیکن کافروں کے لیے یسیر غیر یسیر، ان کے لیے شدید ہوگا، پھر شدت مختلف ہوگی، تو جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنا لمبا زیادہ نظر آئے گا۔ کہتے جی کہ جنل جنتین دان میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، فیہن قاصرات الطرف میں جمع کا صیغہ ہے، تو ایک جنت میں کتنے حوریں ہوں گی؟ تو کبھی باعتبار لفظ ہوتا ہے، کبھی باعتبار معنی ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی جنت ہے، فیہن قاصرات الطرف، جنتیں تو 2 ہیں لیکن ایک ایک جنت میں پتہ نہیں کتنی حوریں ہیں، تو اس لیے کبھی ضمیر لفظ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور کبھی ضمیر جو ہے باعتبار معنی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وہ جب آ جائے گی آیت میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، یعنی رہ گیا تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اور افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو۔ لیکن اگر کسی نے 2 یا 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں اس نے سب کی 2 رکعت پڑھ لی تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بعد میں طواف شروع کیا جائے۔ طواف جو ہے نا میرا بھائی ایک نفلی عبادت ہے، تم اس کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو گے کہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ جب حج کا ثواب بدل میں مل سکتا ہے تو طواف تو پھر اس سے بہت چھوٹی عبادت ہے۔ حج بدل میں تو طواف بھی ہے اور باقی ارکان بھی ہیں۔ کہتے جی کہ قرآن شریف ختم کر کے ہم صحابہ کو، انبیاء کو ثواب پہنچے، مرضی ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا جائے تو کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں ثواب پہنچتا ہے اور مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، بس دعا کر سکتے ہو، قرآن پڑھ کے نہیں بخش سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، مردے کی طرف سے کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں لگا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کسی مسجد میں ماشاءاللہ چٹائیاں ڈال دی، کسی مدرسے میں کتابیں لے کے دے دی، وہ کہتے ہیں یہ تو ثواب ہوتا ہے۔ باقی قرآن پڑھ کے بخشنا جو ہے، قرآن تم پڑھ رہے ہو، ثواب پڑھنے والے کو ہوگا، اس کو نہیں ملتا ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو قائل نہیں ہیں، لیکن باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین وہ قائل ہیں کہ ان کو باقاعدہ ثواب پہنچتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ موتا جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی صدقہ خیرات کرے گا، ثواب پہنچائے گا۔ تو جب ثواب پہنچایا جاتا ہے تو ان کو راحت و خوشی ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے
کہ جب ان کے ارواح آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں تمہاری کوئی اولاد نے ہدیہ وغیرہ بھیجا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی میری اولاد تو نلائق ہے، کیا ہدیہ بھیجیں گے، بس میں تو وہ کہہ رہے نہیں میری اولاد نے تو یہ بھیجا ہے اور یہ بھیجا ہے، اتنی قرآن پڑھا، اتنا طواف کیا، میرے لیے حج کیا، میرے لیے عمرہ کیا، میرے لیے خیرات کیا، تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ثواب ہوتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتا ہے۔ باقی نفلی عبادات ہیں، تم کرتے رہو، مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔